والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ بات احد کی چل رہی تھی، ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی گئی کہ مشرکین صفوان بن امیہ کے لشکر، صفوان بن امیہ کے قافلے کے بعد مشرکین ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب نے خط لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً لڑائی کی تیاری کرتے ہیں، دستے بناتے ہیں، راستے میں منافقین نکل جاتے ہیں، یہود آنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، احد کے پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس ڈھنگ سے ڈالتے ہیں کہ پہاڑ ان کے پیٹ کے پیچھے اور آگے مدینہ، اور مشرکین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے بیچ میں آ جائیں۔ اور اس کے بعد ہم کل کی مجلس میں دیکھے کہ صحابہ نے کیسے لڑائیاں لڑی۔ حنظلہ، حمزہ، ابو دجانہ، یہ نفوس قدسیہ آسمان دنیا کے ستاروں نے کیسے داد شجاعت دی، ہم نے کل کی مجلس میں دیکھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے پہلے ہی عبداللہ بن جبیر العبدری کو بلا کر کہا کہ یہ لوگ 50 تیر چلانے والے شہسوار ہیں، انہیں لے جاؤ، جبل رمات جو بائیں ہاتھ طرف ہے اس کے پاس جو راستہ نکل آتا ہے وہاں پر رک جاؤ، عین ممکن ہے کہ قریش اور مشرکین لڑائی کے موقع پر یہاں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، تو تمہارا فریضہ ہے کہ جو لوگ داخل ہوتے ہیں انہیں روکتے جائیں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا تھا، لیکن جب عبداللہ بن جبیر اور ان کے اصحاب یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ نے لڑائی کے آغاز میں ہی، لڑائی کے شروع میں ہی ایسی لڑائی لڑی کہ کفار کے پیر اکھڑ گئے، وہ لوگ بدکنے لگے، گڑ مچ گئی، ادھر ادھر بھاگنے لگے، گہرام مچ گیا، اور وہ لوگ تقریباً ہار چکے تھے، بھاگنے لگے وہ لوگ، اور صحابہ مال غنیمت اٹھانے لگے، فلاں تلوار اٹھا رہے ہیں، فلاں زرہ اٹھا رہے ہیں، مال غنیمت اٹھانے میں مصروف ہو گئے۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لڑائی تقریباً ختم ہو چکی تھی، اللہ نے جیت دے دی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ جو ہے ہمیشہ گراں پڑی ہے امت میں۔ میرے دوست، ہوا ہے کہ لوگ جب مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، اوپر عبداللہ بن جبیر کے اصحاب نے کہا کہ اے عبداللہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی مسلمانوں نے جیت لی ہے، اب مزید ادھر ٹھہر کے انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کے ایک دستہ اترنے لگا۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا کہ آپ لوگ ہرگز مت اتریے، یہ میرا حکم ہے، میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، میرا حکم یہ ہے کہ آپ لوگ اتریں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید انداز سے تاکید کی ہے، لیکن تقریباً 40 ایسے شہسوار تیر چلانے والے، انہوں نے عبداللہ بن جبیر کی بات کو بالائے طاق رکھا۔ دیکھیں دو نافرمانیاں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس کے ساتھ ساتھ جو امیر بنایا گیا ہے، جس کے پاس ذمہ داری دے دی گئی ہے، اس کی تو بات سننی چاہیے۔ کتاب و سنت کے روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی تمہارا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے اس کی بات سنیں۔
من اطاع الامیر فقد اطاع اللہ، جو آدمی امیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت کی، اس کے بعد اللہ کی اطاعت ضمن میں ہو گئی۔ اور اللہ نے قرآن میں کھول کر بتایا اے الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، جن کے ہاتھوں میں ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں، جو تم پر امراء بنا دیے گئے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ جو آدمی امیر کی اطاعت نہیں کرتا ضرور خسارہ اٹھائے گا۔ ذمہ دار جسے بنا دیا گیا اس کی بات سننی چاہیے۔ اگر آپ ذمہ دار کی بات نہیں سنتے ہیں تو ضرور یاد رکھ لیجئے خلل پیدا ہوگا، کام نہیں بنے گا، لڑائی اور تو میں بات رہ جائے گی، ترقی کر نہیں پائیں گے۔ امیر کی بات سننی چاہیے۔ اگر امیر کی شخصیت میں اختلاف ہے، اس کی صلاحیت میں اختلاف ہے، تو آپ نے اسے امیر چنا کیوں؟ امیر چننے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے تھا، رائے مشورہ لینا چاہیے تھا، صلاحیتوں کو دیکھنا چاہیے تھا، قابلیتوں کو دیکھنا چاہیے تھا، علم دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے کسی کو چن لیے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، اور غلطی کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو عبداللہ بن جبیر کے ساتھ نافرمانی ہوئی، عبداللہ بن جبیر کہتے رہے لیکن 40 افراد پہاڑ سے اتر گئے، اور عبداللہ بن جبیر اپنے ساتھ 10 آدمی کو لے کر اوپر ٹھہرے ہوئے تھے، جو خالد بن ولید اس وقت مشرکین کے لڑائی میں تھے، ان کے ساتھ تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ راستہ کھل گیا ہے جس کی انتظار کر رہے تھے، تو عبداللہ بن جبیر جب اوپر اپنے 10 لوگوں کو لے کر کھڑے تھے، خالد بن ولید نے انہیں دیکھ لیا، اور خالد بن ولید اس سے پہلے 3 مرتبہ اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کیے، محنت کی، لیکن تیر برسانے والوں نے ایسی تیر برسائی کہ وہ جم نہیں پائے، واپس ہو گئے، پسپا ہو گئے۔ لیکن جب دیکھے کہ صرف 10 لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کافی تعداد ہے، تو بڑی تیزی سے گھوم کر جبل رومات کے پاس پہنچے اور 10 لوگوں کا صفحہ کر دیا، 10 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد خالد بن ولید پیچھے سے اترے۔ اب مسلمان جو مال غنیمت اٹھا رہے تھے، اکا دکا مشرکین سے لڑ رہے تھے، تو خالد بن ولید پیچھے سے آئے اور پیچھے سے ان پر حملہ بول دیا، ان پر حملہ کیے۔ تو مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ لڑائی ختم ہو گئی، لیکن پیچھے سے خالد بن ولید بجلی کی طرح ٹوٹ پڑے، مسلمانوں کو قتل کرنے لگے۔ اب مسلمان جب قتل ہو رہے تھے تو جو مشرکین بھاگ رہے تھے انہیں خالد بن ولید نے آواز دی، تو وہ مشرکین پھر جمع ہوئے، پھر ایک طرف سے آگے بڑھنے لگے۔ اب مسلمان گویا کے چکی کے 2 پلٹوں کے درمیان پھنس گئے، اس طرف سے یہ دستہ، اس طرف سے خالد بن ولید کے لوگ، دونوں مل کے مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور مسلمان سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں۔ صحابہ کو یہ بات ہوش و حواس میں نہیں تھی کہ دوبارہ یہ لوگ جمع ہو جائیں گے، تو صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، اور جب مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو حملے کرنے کے بھی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے اس کے مطابق کر نہیں پائے، صفیں جم نہیں پائیں، کون کس کی پشت پناہی کرے گا، کون کس کی پیٹ کی حفاظت کرے گا، یہ سب لڑائی میں اصول ہے۔ لیکن جب اچانک ہونے کی وجہ سے یہ اصول پر عمل نہیں کر پائے تو صحابہ کے پیر اکھڑنے لگے، گڑ مڑ مچ گئی، یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا کہ مسلمانوں نے آپس میں قتل کر لیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد جن کا نام یمان تھا، وہ مسلمان تھے، لڑائی کے میدان میں تھے، لیکن مسلمان جو ایک کنفیوژن کے حالت میں چلے گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، جو بھی نظر آ رہا ہے اس پر تلوار چلا رہے ہیں۔ اتنے میں یمان سامنے آئے تو ایک صحابی نے ان پر تلوار چلایا، تو دوسرے صحابی نے بھی تلوار چلایا، سمجھے کہ کوئی کافر ہے۔ اب 2-3 حضرات مل کے ایسے مسلسل تاپڑ توڑ حملہ کیے کہ یمان آواز کرتے رہے، پیچھے سے حذیفہ آواز کرتے رہے، کہتے رہے کہ میرے والد ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں نے اتنی تیزی سے تلوار چلائی کہ یمان کا خاتمہ ہو گیا، وفات پا گئے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کیسے کنفیوز سٹیٹ میں تھے مسلمان۔ اب اس کے بعد پیر اکھڑ گئے، ایک بہت بڑی تعداد مدینے کی طرف بھاگ گئی، ایک بہت بڑی تعداد پہاڑوں کی طرف چلی گئی، ایک تعداد بیچ میں پھنس کے کٹ رہی ہے، ایک دوسری تعداد کو سمجھ میں نہیں آیا، دور گئے، تلوار پھینک کے بڑھ گئے۔ یہ کنفیوژن کے عالم میں ہوا، ایک شخص تھا جس کا نام ابن قمعہ، یہ آگے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے کے بعد اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لیا ہے۔ اصل میں اس نے حملہ مصعب بن عمیر پر کیا تھا، مصعب بن عمیر جو جھنڈا سنبھال رہے تھے، لیکن ابن قمعہ نے اس پر ایسا حملہ کیا، ان پر ایسا حملہ کیا کہ مصعب بن عمیر وفات پا گئے۔
چونکہ مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، انہوں نے وہ مشرک نے یہ سمجھ لیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر لیا ہے، اور چیخ چیخ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے محمد کو مار لیا ہے، محمد کا قتل ہو گیا ہے۔ جو مسلمان پہلے سے اتنے پریشان، ان کے پیر اکھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہمتیں ختم ہو گئی، حوصلہ ٹوٹ گیا، عزائم بیکار ہو گئے، سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اب اتنے میں یہ خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، تو اور معاملات پراگندہ ہو گئے اور انتشار پیدا ہو گیا، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر بھاگنے لگا۔ بعضوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم کیا لڑیں، یہ کہہ کے تلوار پھینک دی اور مشرکین کے پاس جا کر پھنس گئے، اور بعض صحابہ یہاں تک سوچ لیے کہ آگے بڑھ کے ابو سفیان کے پاس جائیں گے، امان طلبی کریں گے، ابو سفیان کے پاس امان مانگیں گے، کہیں گے کہ ہم ہتھیار ڈال دیے ہیں، ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک بعض صحابہ نے سوچ لیا، مسئلہ اتنا سنگین ہو گیا، تاریخ کا سب سے باریک اور سب سے نازک وقت تھا میرے دوستوں، اور بڑا ہی سنگین وقت تھا، ایسا وقت اس کے بعد کبھی نہیں آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خبر پہنچ گئی، مسلمان پراگندہ ہو گئے، بھاگ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، اب مشرکین جم کر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایسے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑتے رہے، لڑتے لڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے، اس کے پیچھے پہاڑ ہے، بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے صرف 9 صحابہ ہیں، اس میں سے 7 انصاری ہیں، 2 مہاجر ہیں۔ جب صرف 9 ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، دیکھ یہ رہے ہیں کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان کی حالت بڑی بدترین حالت ہے، ایسی حالت میں ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں، تو کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کہ آواز دیں، لیکن جب آواز دیں گے تو ان کی آواز سب سے پہلے مشرکین سنیں گے، کیونکہ وہ قریب کھڑے ہوئے ہیں، جب وہ لوگ آواز سن لیں گے تو ضرور ٹوٹ پڑیں گے، ان کے لیے سنہرا موقع ہے، اور پہلے سے داد شجاعت دے رہے ہیں، جم کر لڑ رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آواز دیں گے تو وہ لوگ حملہ کر دیں گے، اگر آواز نہیں دیں گے تو ممکن ہے کہ بچ کے مدینہ چلے جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ شجاع تھے، دلیر آدمی تھے، معلوم تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور ایمان سے سرشار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر پسند نہیں آیا کہ صحابہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہیں، اور الٹی یہ خبر دے دی گئی کہ میں مر گیا ہوں۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک دلیرانہ قدم اٹھائیں، اور یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی، کہے اے میرے اصحاب، اے مسلمانوں کہاں بھاگ رہے ہو، ادھر دیکھو میں زندہ کھڑا ہوا ہوں، ادھر دیکھو میں کھڑا ہوا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز صحابہ سنے، اور صحابہ سے پہلے مشرکین نے سن لیا، جب مشرکین نے سنا تو ایسی تیزی سے آئے، ان کو معلوم ہے کہ صحابہ دور ہیں، یہ سنہرا موقع ہے، اور ایسی تیزی سے آئے اور ایسا تاپڑ توڑ حملہ کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے اصحاب، جو 9 تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم 9 کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، یہ ایسا نازک معاملہ ہے، دیکھو کتنی تیزی سے آ رہے ہیں، اب ان کی تعداد انگنت ہے، کوئی نیزہ رکھا ہے، کوئی تلوار ہے، سب زرہ پہنے ہوئے ہیں، اور تیر برسایا جا رہا ہے، صرف 9 ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس کر رہے ہیں، تیروں کو روک رہے ہیں، حملہ کرنے والوں پر حملہ کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے تقریباً ممکن نہیں کہ ان سے بچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اگر کوئی موت پر بیعت کر لے۔ تو 9 کے 9 صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم آپ پر موت پر بیعت کرتے ہیں، ہم کو جنت چاہیے۔ یہ کہہ کے ایسی لڑائی لڑی، اتنی بڑی تعداد، پتہ نہیں ان کی تعداد کیا تھی۔ اب 9 صحابہ بیچ میں ٹھہر کر ایسی داد شجاعت دے رہے ہیں، ایسی جان بازی کے ساتھ، ایسی جان سپاری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جنت کی بشارت دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، یہاں تھے کہ یہ ایک کہہ کے انصاری کاٹ دیے گئے۔ ایک انصاری صحابی ہے، بھیانک لڑائی لڑی اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے انصاری، اس کے بعد تیسرے انصاری، اس کے بعد چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اس طریقے سے 7 انصاریوں کو بھی قتل کر دیے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا کہ اے مسکین انصار ہیں، انہوں نے میرے لیے کیا نہ کچھ نہیں کیا۔ تو 7 کے 7 انصاری قتل کر دیے گئے۔ اب یہاں پر معلوم ہوا کہ انصار اور مہاجر میں فرق ہے۔ اب یہ 2 مہاجرین ہیں، یہ اصل میں احد کے میدان کے ہیرو ہیں۔ یہ ایک ہے جن کا نام سعد بن ابی وقاص، جو بھیانک تیر انداز ہے، ان کی تیر کبھی چکتی نہیں۔ ایک دوسرے ہیں طلحہ بن عبید اللہ،
یہ دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دنیا میں دے رکھی تھی. یہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے کھڑے ہیں. اب سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارمی یا سعد فداک ابی و امی, اے میرے ساتھ اب تم چلاؤ تیر, مسلسل تیر چلاتے رہو, میرے ماں باپ تجھ پر قربان جائیں. یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا جو سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہو. سعد بن وقاص کی پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشجیع کر رہے ہیں, ان کا پیٹھ تھپک رہے ہیں, ایسے جملے کہہ رہے ہیں. سعد بن وقاص ایسی تیر اندازی کر رہے ہیں کہ کئی کمان ٹوٹ گئے, کمان ٹوٹے جا رہے, اٹھا رہے پھر مار رہے. ایسی اندھن, ایسی گویا کہ آندھی ہے جو پتیاں لے کر اڑ رہی, اس کے مانند سعد بن ابی وقاص نے تیر چلائی. اور اس طرف طلحہ بن ابی عبیداللہ. انس بن مالک کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ احد کے میدان میں اصل کسی کو دیکھنا تھا تو اس دن طلحہ کو دیکھنا تھا. طلحہ نے جنت واجب قرار دی. طلحہ نے ایسی لڑائی لڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا اے طلحہ تو نے جنت کو واجب قرار دیا, تجھ پر جنت واجب ہے, جنت کے علاوہ تجھے اور کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے, جنت تجھ پر واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک ایک کہہ کے انصاری وفات پا گئے. ایک طرف سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہے ہیں, ایک طرف طلحہ بن ابی عبیداللہ اکیلے آدمی تقریباً 10 سے 12 مشرکین کو سنبھال رہے ہیں. ایسی لڑائی لڑے, لڑائی کے بعد ان کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے, کئی دن تک ہاتھ اٹھا نہیں پائے. بھیانک لڑائی. اور اس کے بعد مشرکین کو فرصت مل گئی, دیکھ رہے ہیں کہ طلحہ بن ابی عبیداللہ اکیلا آدمی ہے اور پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. مشرکین نے آواز دیا کہ دیکھو محمد کھڑے ہیں, اب مارنے کا موقع ہے. یہ کہہ کر سب سے پہلے سعد بن ابی وقاص کا بھائی جس کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا, پکا کافر تھا, اس نے موقع کو غنیمت جانا, پتھر پھینکنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس نے پتھر پھینکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہیلمٹ پہن رکھا تھا جسے خود کہتے ہیں. اس ہیلمٹ کی کڑیاں ہوتی تھی, کمیاں ہوتی تھی. جب اس نے پتھر مسلسل پھینکے تو یہ کمیاں ٹوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علاقے میں داخل ہو گئیں. دو کڑیاں داخل ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون سے بھر گیا, خون آلود ہو گیا, خون بہ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون پوچھے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم کے چہرے کے خون بہائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے اے اللہ اس قوم کو معاف کر دینا, اے اس قوم کو معاف کر دینا. اس قوم کو معلوم نہیں کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے, یہ قوم کو نہیں معلوم کہ یہ لوگ نبی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, یہ قوم کو معلوم نہیں کہ میں کون ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سے خون بہتا رہا. اس طرف سے عبداللہ بن شہاب الزہری ایک دوسرا ظالم آگے بڑھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو نشانی بنائی اور اس پر تیر برسانے کی کوشش کی اور 2 تیر ادھر ادھر ہو گئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بھی بہت سارے زخم آئے. اس کے بعد سب سے بڑا ظالم جس کا نام ابن قمع تھا وہ آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹے مبارک پر مسلسل تلوار ماری. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہ پہنے ہوئے تھے اس لیے ایک زرہ کٹ کر گر گئی. اگر زرہ نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندوں کے رگوں کو کاٹ دیا جاتا جس سے فوت بھی ہو سکتے تھے, لیکن 2 زرہ پہنے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے. اور اس کے بعد اس ظالم نے مسلسل حملے کیے. اب تینوں اس طرف سے مار رہے ہیں, طلحہ بن ابی عبیداللہ اکیلے آدمی ہیں, اب تینوں کو سنبھال رہے, کبھی اسے مار رہے کبھی اسے مار رہے اور کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. مسلسل لڑائی لڑتے رہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حالت میں تھے, حملہ ہو رہا ہے, خون بہا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آواز دینے لگے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو جو صحابہ ادھر ایک علاقے میں لڑ رہے تھے تو ساتھ ایک دو کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے. اس وقت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر آنے والے ابو بکر صدیق تھے میرے دوست. ان کو خبر ملی اور آواز سنے تو فوراً پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے, اب دونوں طرف 2 صحابہ بھیانک لڑائی لڑے, تباہی مچا رہے ہیں. تو دوڑ کر ابو بکر داخل ہوئے اور وہ بھی سنبھالنے لگے. جیسے ابو بکر داخل ہوئے تو ابو عبیدہ بھی داخل ہو گئے. تو دونوں داخل ہوئے, داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنے لگے, خون بہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا رہے ہیں اور جب اٹھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا جاؤ جا کر طلحہ کو سنبھال لو, اس نے جنت واجب قرار دی ہے اپنے اوپر, جنت اس پر واجب آ گئی ہے, جاؤ اسے سنبھالو. ابو بکر کو حکم دے رہے ہیں, ابو عبیدہ کو حکم دے رہے ہیں, گئے طلحہ کو اٹھا کر بٹھائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیلمٹ کو نکالنے کی کوشش کیے. چونکہ 2 کڑیاں اتر گئی تھی جسے خون فواری کی طرح نکل رہا تھا تو ابو بکر چاہ رہے تھے کہ اس کڑی کو نکالے, وہ اپنا منہ ڈالنا چاہے
تو ابو عبیدہ نے کہا کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے یہ بہترین موقع مجھے دے دیجیے، یہ خدمت میں جو ہے انجام دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے ابو عبیدہ الجراح اپنا منہ رکھ کے اس کڑی کو نکالنے کی کوشش کی تو یہ ایک دانت اڑ گئی، ایک دانت ان کی چلی گئی۔ اس انداز سے، یعنی اتنا گہرا یہ چیز اتر گئی تھی۔ اس کے بعد پھر دوسری کڑی نکالنے کی کوشش کیے، کڑی تو نکل گئی، ان کا دوسرا دانت بھی نکل گیا، سامنے کے 2 دانت چلے گئے۔ اور عمر بن خطاب کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں جب بھی ہنستے تھے صحابہ سب ہنستے تھے، کہتے تھے کہ یہ 2 دانت جو شہید ہوئے یہ رسول اللہ کی خدمت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے 2 دانت شہید ہوئے۔ اور جب بھی عمر کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ آپ ہنس دیجئے تاکہ وہ ایام ہم کو یاد آ جائیں، جب بھی ابو عبیدہ ہنستے سب خوش ہو جاتے، اور ابو عبیدہ کی قربانی دیکھ کر سب اش اش کرتے، کہتے کہ اے کاش یہ قربانی میں دیتا، اے کاش یہ قربانی میں دیتا۔ ابو بکر کہتے رہے، لیکن اللہ نے یہ مقدر ابو عبیدہ کے اوپر لکھا تھا، تو ابو عبیدہ نے اللہ کے رسول کے لیے اپنے 2 دانت شہید کر دیے۔ اس کے بعد 2 کڑیاں نکالی، ہیلمٹ نکالے، خون بہ رہا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑنے کی بھی طاقت نہیں تھی، کھڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کھڑا کیے، اتنے میں ادھر ادھر صحابہ جمع ہو گئے، عمر بن خطاب آ گئے، ابو دجانہ آ گئے، حنظلہ آ گئے، مصعب بن عمیر آ گئے، اور اس کے بعد مشرکین جو چونٹیوں کی طرح تھے، اب یہ صحابہ آئے جن کی تعداد 30 کے آس پاس تھی، یہ گھس آئے، اس کے بعد مشرکین پر ٹوٹ پڑے۔ ایسی لڑائی لڑی جو چونٹیوں کے مانند تھے پیچھے جانے پر مجبور ہو گئے، اور ایسی لڑائی میں صحابہ نے راستہ بنایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہاں سے نکل جائیں۔ ایسی میرے دوستوں بھیانک لڑائی لڑی گئی۔ اس لڑائی میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد بن معاذ کہتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے کہ میں اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 ایسے افراد ہیں جو سفید کپڑے میں ہیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ بھیانک لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم جو 30 کے تھے بہت بڑی تعداد کے خلاف لڑ رہے تھے، ممکن نہیں تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک تھے جبرائیل، دوسرے تھے میکائیل، 2 فرشتے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرتے ہوئے لڑ رہے تھے۔ سعد بن معاذ کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے وہ پورا ماجرا دیکھا۔ اس کے بعد نافع ایک دوسرے تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی صحابہ سے سنا، صحابہ سے یہ چیز متواتر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت مشرکین تیروں کی بارش بہا رہے تھے، تیر مسلسل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر رہے تھے، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کوئی ایک تیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگی۔ فرشتے اسے ہٹا رہے تھے، ایک تیر، یعنی دیکھ تصور کیجئے انگنت لوگ ہیں، سب مل کر تیر مار رہے ہیں، اور ادھر صحابہ ٹھہر کر لڑ رہے ہیں، کوئی ایک تیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگی۔ تو اسے معلوم ہوا کہ فرشتوں نے اسے روکا۔ اور اس کے بعد جیسے انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس دن طلحہ نے تو بہت بڑی داد شجاعت دکھائی، لیکن ابو طلحہ جو انصاری تھے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے، وہ ایسی تیر چلا رہے تھے، مسلسل تیر چلا چلا کے کئی کمان ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے آ کے کھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے پیٹ کے پیچھے چھپ جائیے۔ یہ کہہ کے ابو طلحہ مسلسل تیر چلا رہے ہیں، اور پیچھے سے ابو دجانہ آ گئے۔ ابو دجانہ آ کے اپنی پیٹ کو گویا کہ وہ شیلڈ ڈھال بنا لیے، ان کے پیٹ پر تیر مسلسل لگ لگ کے گویا کہ ایک ڈھال تھے، پورے تیر ان کے پیٹ میں لگتے رہے۔ اور ابو دجانہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دھیرج رکھیے، آپ ڈٹے رہیے، آپ بے فکر رہیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس طرف سے ابو طلحہ، اس طرف سے ابو دجانہ، اس طرف سے دوسرے صحابہ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیانک حفاظت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جنت کی گارنٹی سنائی، مسلسل جنت کی گارنٹی سناتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جنت ہے، اللہ اکبر۔ ایسے صحابہ تھے میرے دوستو۔ ایک دوسرے صحابی تھے جن کا نام حاطب بن ابی بلتعہ، انہوں نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کا بھائی عتبہ نے وار کیا، یہ رہا نہیں گیا، ان کو تعاقب میں لگے، عتبہ کی تعاقب میں گئے، اور اتنی تیزی سے گئے اور جا کے ایسا وار کیے کہ سر گویا کہ ان کے جسم میں تھا ہی نہیں، سر کو مار کے اڑا دیے۔ پیچھے سے سعد بن ابی وقاص آئے، آ کر بولے کہ یہ کام مجھے کرنا تھا، سگے بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں کرنا تھا کام، لیکن تم آگے بڑھ گئے، تقدیر میں تھا ثواب کے، تم زیادہ مستحق ہو، یہ کہہ کے حاطب کو تعریف کیے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو یہ ایسی لڑائی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تیر چلانے والے ہیں، اس لڑائی میں معلوم ہوا۔
صحابہ دیکھتے رہ گئے، ایسی تیر آپ بھی چلا سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تیر چلاتے رہے اور کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد ایک صحابی تھے جن کا نام مالک بن سنان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زخم کو پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو پوچھتے، جب پوچھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو زخم کو چوسنے لگے، خون کو چوسنے لگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خون کو تھوک دو۔ مالک بن سنان کہے کہ میں تھوک نہیں سکتا، اللہ کا رضا، یہ موقع ہے، اسے میں بیکار جانے نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مالک بن سنان کے لیے جنت ہے، مالک بن سنان کے لیے جنت ہے، جو آدمی میرے خون سے اس کا جسم بن گیا ہے، یاد رکھ لے یہ آدمی جہنم میں جا نہیں سکتا، اس کے لیے جنت ہے۔ اور بھی لڑائی، چونکہ بڑا پراگندہ ماحول تھا، ادھر ادھر لوگ بکھیر گئے تھے۔ اب اس کے بعد ہوا ہے کہ جو صحابہ دوڑ کر پیچھے کیمپ میں گئے تو پیچھے کیمپ میں عورتیں ہیں، صحابیات ہیں، ان میں ام ایمن ایک ایسی صحابیہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادم رہی۔ انہوں نے جو لوگ واپس آئے ان سے کہا کہ تلوار دے دو، یہ لو چکی پکڑو، اسی کے قابل ہو تم، یہ لو چکی پکڑو، اسی کے قابل ہو، یہ کہہ کے تلوار لے کے وہ خود میدان میں اتر گئی۔ اور سب سے زیادہ کارنامہ انجام دینے والی ایک عورت جن کا نام ام عمارہ تھا، یہ باقاعدہ زراح پہ نہیں میدان میں چلے گی، اور ابن قمع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل وار کر رہا تھا اس کے تعاقب میں لگی اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، عورتوں نے بھی داد شجاعت دی۔ اور ان لڑائی میں سب سے نمایاں کارنامہ انجام دینے والے مصعب بن عمیر تھے۔ مصعب بن عمیر جو مہاجرین کا جھنڈا رکھے ہوئے تھے، لڑائی شروع ہوئی۔ اب چونکہ کفار جانتے تھے کہ جھنڈوں کو مار کے گرانا ہے، چونکہ جھنڈے گر جائے مانا یہ ہے کہ خلاص یہ گروہ ہار گئی، تو مصعب بن عمیر کے پاس مہاجرین کا جھنڈا تھا، اس طرف سے آئے کفار حملہ کیے، مصعب بن عمیر ایک جھنڈا تھامے ہوئے اپنے سیدھے ہاتھ سے مسلسل وار روک رہے ہیں اور جواب میں وار کرتے جا رہے ہیں، جواب میں وار کرتے جا رہے ہیں، کئی لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا، لیکن جو پیچھے سے آئے انہوں نے حملہ کیا تو ان کا دایاں بازو اڑ کر چلا گیا، صرف ایک بازو، اور اس کے بعد پھر جو بقیہ بازو رہا اس کی بنیاد پر جھنڈے کو تھامے الٹے ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے مسلسل لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین نے ان کے اس ہاتھ کو بھی مار لیا، ہاتھ نہیں ہے تو بیٹھ کے اپنے آپ کو سکڑ کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ مشرکین کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آدمی کیا کر رہا ہے، تو بعض لوگ آئے ٹوٹ پڑے اور مصعب بن عمیر کو قتل کر دیے، اور یہ قتل کرنے کے بعد ہی یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ مصعب بن عمیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر لیا، یہ کہہ کے مشرکین نے افواہیں پھیلانا شروع کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب صحابہ جمع ہو گئے، لڑائی چل رہی ہے، تو صحابہ نے یہ چونٹیوں کے معنی جو مشرکین تھے ان کے درمیان سے راستہ نکالا، راستہ نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیمپ کی طرف لے کر گئے۔ جب راستہ نکالے تو ایک ظالم جس کا نام عثمان بن مغیرہ تھا، یہ ایسی تیزی سے ایک حملہ کرنا چاہ رہا تھا، اس کے لیے ایک دوسرے صحابی تیار تھے جن کا نام حارث بن سمہ، وہ اس کے وار کو روک کر کمر پر ایسا وار کیا جس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایسا وار کیے آدمی 2 پیس میں ہو گیا، اتنا جوش تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک دوسرا ظالم تھا، وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کیا، اسے بھی روک دیے گئے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے میرے دوستوں آگے لے کر گئے، کیمپ کے قریب گئے تو ایک دوسرا ظالم ہے جس کا نام عبداللہ بن جابر تھا، اس کے لیے ابو دجانہ تیار تھے، وہ آگے بڑھا تو ایک ہی وار عبداللہ کا معاملہ تمام ہو گیا۔ اس کے بعد کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیمپ کے پاس لے کر گئے، اور ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو بعض ظالموں نے گڈھے کھود رکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڈھے میں گرے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں موج آ گیا، پھر صحابہ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اٹھ نہیں پائے تو طلحہ پھر آئے، پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چٹان پر بٹھا دیے، بولے کہ اللہ کے رسول آپ پہاڑ پر چڑھ جائیے، آپ پہاڑ پر چڑھ جائیے، ہم نیچے دیکھتے ہیں۔ میرے دوستوں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت رحمت، دیکھیے لڑائی ہو رہی ہے، مسلسل لڑائی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ پر نیند طاری کر دی۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ رہے تھے، تلواریں ہمارے ہاتھوں میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی نیند طاری کی کہ تلواریں ہاتھوں سے چھوٹی جا رہی تھی، ہم بار بار اٹھا رہے تھے تلواریں چھوٹی جا رہی تھی، ایسی نیند طاری ہو گئی تھی۔ اور یہ نیند میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر نازل کی تھی، ایک نیند ہوئی۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ پر تھے تو ایک دوسرا ظالم جس کا نام ابی بن خلف تھا، وہ بڑی تیزی سے دوڑ کر آیا، اور یہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں ایک گھوڑا پال رہا ہوں، یہ تلوار ہے جسے میں تیار کر رہا ہوں، ایک دن آئے گا اے محمد میں اس گھوڑے پہ بیٹھ کر اس تلوار کے ذریعے سے نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی اذیت جھیلتے رہے، ایک مرتبہ یہ کہہ دیے کہ اے ابی
اصل میں قتل کرنے والا تو نہیں بلکہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضرور لازمی ثابت ہونی چاہیے، تو ابی بن خلف بڑی تیزی سے آیا، صفوں کو چیرتا ہوا سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑنا چاہا. ادھر سے حارث بن سما بڑے آگے بڑھ کر ابی بن خلف کو روکنے کی کوشش کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ میرا وار ہے، تم چھوڑ دو. حارث بن سما کو پیچھے ہٹائے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ اٹھائے. نیزہ اٹھا کے صرف ٹھیک اس علاقے پر نشان بنائے جہاں پر وہ زرہ نہیں پہنا تھا. پورے سونے سے اپنے آپ کو نہلایا ہوا تھا، صرف گردن کے پاس ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر چمڑی نظر آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزی سے نیزے کو اٹھا کر اس علاقے پر نشان بنایا اور بڑی تیزی سے نیزہ پھینکے، یہاں تک کہ نیزہ اس علاقے کو لگا لیکن کوئی خون نہیں آیا، خون بند گیا. اس کے بعد ابی بن خلف کے جسم میں ایسا رعب طاری ہوا، اتنا پریشان ہوا، تلوار پھینکے مشرکین کے پاس جا ملا اور اس کے بعد یہ بک رہا تھا کہ محمد نے اپنی بات ثابت کر دی جبکہ زندہ ہے. یہ کہہ رہا تھا کہ محمد نے اپنی بات ثابت کر دی، وہ مجھے قتل کر دیے ہیں، میں مرنے والا ہوں. اور اس کے بعد اپنے اصحاب سے کہنے لگا اگر محمد صرف تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. یہ کہتا ہوا پاگلوں کی طرح بدکنے لگا، یہاں تک کہ جب مشرکین واپس مکہ جا رہے تھے تو ایسی چیخ نکالتا تھا وادی کے پورے لوگ پریشان ہو جاتی تھی اور کہتا تھا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، کر رہا تھا، چیخ رہا تھا، درد جھیل جھیل کے وہ وادی میں مر گیا میرے دوست. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا بالکل وہ چیز ثابت ہو گئی. اس طریقے سے ابی بن خلف کو موت کے گھاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ جمع تھے اور مسلسل حفاظت کرتے جا رہے ہیں اور یہاں تک کہ پہاڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا دیے. جب پہاڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے، 7 دوسرے جو صحابہ تھے وہ بھی چڑھ گئے. پیچھے مشرکین تعاقب میں آئے، خالد بن ولید آئے، اس وقت مشرک تھے. اس کے بعد ابو سفیان اور دوسرے مشرکین پہاڑ میں ساتھ چڑھنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ انہیں چڑھنے مت دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ سے کہا ہے سعد انہیں مار کر گراؤ، اللہ تیری مدد کرے گا. سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے رسول ان کی بہت زیادہ تعداد ہے، میں کیسے ماروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لو تیر مارتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تیرے نشان کو صحیح لگاتے جائے گا. اور اس کے بعد سعد بن معاذ مارتے گئے، جتنے بھی تیر مارے ٹھیک مشرکین کے سینوں میں لگتے گئے. یہاں تک جب مشرکین نے دیکھا کہ 2-3 لوگ اتنا سامان رہے ہیں وہ ڈر کر نیچے اترنے لگے. خالد بن ولید اور دوسرے لوگ نیچے اتر گئے. میرے دوستوں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب لڑائی تقریباً ختم ہو گئی تھی، مسلمان ان گنت مارے گئے، تو مسلمانوں کی لاشیں دونوں طرف تھی. ایک مشرک بیچ میں سے چل کر آیا اور کہا کہ آج ہم نے مسلمانوں کو بکری کی طرح مار دیا ہے. اترا تھا تکبری کے ساتھ بکتا ہوا آیا. کعب بن مالک نے کہا کہ میں اس کی تعاقب میں لگ گیا، میں چاہتا تھا کہ اس کا سر مار دوں. اتنے میں دیکھا کہ ایک مسلمان وہ مشرک کے سامنے آ رہے ہیں جن کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ مشرک کے سامنے آئے، جیسے مشرک نے وہ مسلمان کو دیکھا تو ایسی تیزی سے ٹوٹ پڑا، لیکن مسلمان ایسی تیزی سے وار کیے کہ اس آدمی کا جسم 2 ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا اور ٹکڑے کراس پڑے. ایک ہی وار تھا، وہ مشرک مر گیا. اور اس کے بعد چہرہ اتار کے کعب بن مالک سے مسلمان نے کہا اے کعب دیکھ لیا میں ہوں ابو دجانہ، اے کعب تو نے دیکھ لیا میں ہوں ابو دجانہ. یہ کہتے ہوئے ابو دجانہ آگے بڑھتے گئے. اس لڑائی میں میرے دوست عورتوں نے بڑا ہی بھیانک حصہ لیا، خاص طور ام عمارہ جس کے تعلق سے آپ نے سنا. ام ایمن یہ ڈیرے کے بھانسے لے کے مشرکین کے درمیان اتر گئی اور مشرکین کو مارنے لگی. جب یہ مار رہی تھی تو ایک مشرک جس کا نام حبان بن عرفہ تھا، اس نے تیر ٹھیک ام ایمن پر چھوڑی، جس کی وجہ سے ام ایمن کو زخم آیا. اور ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے اور فوراً سعد بن ابی وقاص سے کہے کہ آپ اس کا بدلہ دو. سعد بن ابی وقاص اپنی تیر اٹھائے اور فوراً حبان پر نشان لگائے تو حبان مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کی تیر بازی دیکھی اور حبان جس انداز سے گرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلی مرتبہ چھڑایا، چونکہ وہ ہنس رہا تھا ام ایمن کو مار کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی وہ گر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑ کر بتایا کہ تو ام ایمن کو مار رہا ہے. اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد تجھ پر میری ماں اور میرے باپ فدا ہوں. کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے لیے دعا دی. اس کے بعد صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے گھاٹی کی طرف آگے بڑھے اور اس کے بعد ادھر سے علی بھاگ کر آئے،
فاطمہ رضی اللہ عنہ بھاگ کر آئے، سب جمع ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون پوچھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرتے رہے، اور صحابہ نے کہا کہ اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بہترین خدمت انجام دی، دوڑتی تھی، پانی لاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اس طرف علی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے اور دوسرے صحابہ بھی خدمت کر رہے تھے۔ میرے دوستوں، معاملہ اس انداز سے پہنچ گیا تھا میرے دوست۔ اس کے بعد ہوا ہے، صحابہ چونکہ پہاڑی پر چڑھ گئے، پیچھے سے مشرک آئے، خاص طور پر ابو سفیان آیا، پہاڑی پر چڑھ کر بہت دور تک آیا، دور تک آ کے آواز دینے لگا، محمد محمد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ابو بکر ہے، ابن قحافہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ خاموش رہ جاؤ، چونکہ دونوں دیکھ نہیں رہے تھے، بیچ میں ٹیلیاں تھی، صرف آواز پہنچ رہی تھی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ کیا عمر ہے؟ پھر سناٹا چھایا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ کوئی جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ محمد، ابو بکر، عمر، یہ تین ختم ہو گئے تو اب مسلمانوں سے ہم کو فرصت مل گئی، مسلمانوں سے ہم کو اب چین مل گیا۔ یہ کہنا تھا۔ عمر بن خطاب خاموش رہ نہیں پائے، اٹھ کر انہوں نے کہا کہ اے ظالم، تو نے جن لوگوں کے نام لیے سب زندہ ہیں، تو نے جن لوگوں کے نام لیے سب زندہ ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اے عمر، ہم نے مسلمانوں کا مسلح کیا ہے۔ مسلح یعنی مسلمان جو مر گئے، موتا کے جسموں کو پھاڑے اور جو ہے اس کے ساتھ بدترین سلوک کرے، اسے مسلح کہتے ہیں۔ اور بعض مشرکین عورتیں مسلح کرنے میں بہت آگے تھی، آگے بڑھتی، مسلمانوں کے جسموں کو چیرتی اور ان کے ناکوں کو کاٹتی، شرمگاہوں کو کاٹا جاتا، ان کے پیروں کو کاٹا جاتا، ان کے چہروں کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی۔ اس میں ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، جو آگے چل کے مسلمان ہو جاتی ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے بدترین سلوک کیا، حمزہ کے کلیجے کو پھاڑا اور کلیجے کو چبائی، چاہتی تھی کہ کلیجے کو نگل جائے، اور اس کے بعد ناک کاٹی، کان کاٹی، اور اس طریقے سے حمزہ کے جسم کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی غم میں ڈال رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کا مسلح کیا ہے۔ یاد رکھ لینا، میں نے مسلح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، یہ مشرکین نے اپنے طور سے کیا۔ یہ کہنے کے بعد ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، حبل کی بڑائی ہو، حبل کی بڑائی ہو، یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جیت چکے ہیں۔ اب جو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب صحابہ خاموش تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو اب جواب دینا چاہیے، جواب دو، یہ اعلو حبل کہہ رہا ہے تو تم جواب دو۔ تو فوراً صحابہ نے کہا اللہ ربنا اجل، ہمارا اللہ اکبر و اجل ہے، ہمارا اللہ بڑا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا اعلو عزا ولا عزا لکم، عزا کے لیے بڑائی ہو، اے مسلمانوں تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ جواب دو، تو صحابہ نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہماری ذمہ دار اٹھا رکھا ہے، اللہ ہمارا ذمہ دار ہے، تمہارے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ابو سفیان عمر بن خطاب سے مخاطب ہو کر کہا اے عمر بتا دو، کیا محمد کو ہم نے مار لیا ہے؟ کیا ہم نے محمد کو قتل کر لیا ہے؟ کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ عمر بن خطاب نے کہا خدا کی قسم، وہ ہماری گفتگو سن رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قتل تم نے نہیں کیا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا ابن قمعہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا، اس کی بات سے تمہاری بات صحیح ہے، میں تم پر امید رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کے ابو سفیان اترتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال بدر کے میدان میں ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی، بدر کے میدان میں ہم دوبارہ جمع ہوں گے، اور اس وقت جو لڑائی میں بعض چیزیں باقی رہ گئی تھی اس کا حساب کتاب ہوگا۔ ابو سفیان نے للکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب اے عمر بن خطاب تم کہو کہ ہاں ہم مانتے ہیں، انشاءاللہ بدر کے میدان میں آئندہ سال اسی وقت جمع ہوں گے اور حساب کتاب پورا کریں گے۔ اب حساب کتاب مکمل نہیں ہوا۔ احد کی لڑائی ایک ایسی لڑائی ہے میرے دوستوں، دونوں طرف حملے ہوئے، دونوں طرف بھگدڑ مچی، دونوں طرف گڑمڑ ہوئے، لیکن فیصلہ نکل نہیں پایا۔ پہلے مسلمان مشرکین کو بھگا چکے تھے، لیکن پھر وہ آگے بڑھے، مسلمان منتشر ہو گئے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے قید نہیں کیا، ان کے مال غنیمت کو لوٹ نہیں پائے، انہوں نے سپہ سالار کو قتل نہیں کیا، دوسرے بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اس اعتبار سے مشرکین کے لیے شکست تھی، لیکن مسلمان جو منتشر ہو گئے تھے
ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، اس لیے فیصلہ کن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسلمانوں نے اس لڑائی کو جیت لیا ہے، لیکن تقریباً مسلمانوں نے لڑائی جیت لی تھی، ہار تو نہیں گئے تھے، ہار تو نہیں گئے تھے۔ اس لیے ابو سفیان نے کہا باقی بعض حساب کتاب ہے جو آئندہ سال بدر کے میدان میں ہم چکائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو مان لیا، کہا کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہم جمع ہوں گے اور تمہیں بتائیں گے۔ لیکن ایک ہی سال کا فاصلہ تھا میرے دوستو۔ مسلمان لڑائی کے بعد اتنی ترقی کرتے ہیں اور اتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال جب بدر کے میدان میں مشرکین جمع ہوتے ہیں لڑائی سے پہلے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، آگے تفصیل آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی میں مسلمانوں کو مزہ چکھایا، غلطی نافرمانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی، امیر کی نافرمانی ہوئی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یاد رکھ لو یہ نبی ہے، ان کی نافرمانی بہت قیمتی پڑے گی، یاد رکھ لو ان کی اطاعت بہرحال کرنا ہے، ان کے حکم کو ماننا ہے۔ پہلے تم لوگوں نے رائے نہیں مانی، اس کے بعد پہاڑ کی طرف چلے گئے، اس کے بعد تم میں سے بعض لوگوں نے نافرمانی کی، صریح نافرمانی کی، جس وجہ سے یہ شکست میں بدلنے کے قریب رہی۔ یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور آج ہم مسلمانوں کو اس سے عبرت لینا چاہیے میرے دوست۔ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور یاد رکھ لیجئے نافرمانی میں سر فہرست سب سے بڑی نافرمانی بدعتوں کی ترویج ہے۔ بدعت اور خرافات کو ماننا، اسے پھیلانا، یہ بہت بڑی نافرمانی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی کام ایسا کرے جس پر ہمارا مہر، ہمارا پھٹا نہیں پڑا، وہ کام مردود ہے۔ ہم نے جو چیز نہیں سکھائی اسے نہیں کرنی چاہیے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی بھی اس دین میں نئی چیزیں ایجاد کی جو دین کا حصہ نہیں، یاد رکھیں وہ چیز مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ تو دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، بدعت و خرافات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ جیسے با صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی بدعت شروع کرے، یہ آدمی انڈائریکٹلی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو مکمل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی ادائیگی میں خیانت کیا ہے، انڈائریکٹلی کہتا ہے آدمی۔ تو یاد رکھ لیجئے میرے دوستوں، بدعت و خرافات سے نافرمانی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بڑی ہی مہنگی پڑتی ہے۔ ساری امت جو آج پریشان ہے اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہترین تعلیمات دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اٹھ کھڑایا، ترقی دی، تمام راستے بتائے، لیکن جب امت نے اس راستے کو چھوڑ دیا، ایسے راستے کو چھوڑ دیا جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں، جب انہوں نے اس راستے کو چھوڑ کر ٹیڑھی اختیار کی تو مسلمانوں کو ضرب پر ضرب پڑ رہی ہے میرے دوست۔ آج ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 50 سال سے مارا جا رہا ہے، لیکن ان کے مسلمانوں کے اندر دین کی پابندی نہیں، داڑیاں غائب ہیں، عورتوں میں پردہ نہیں ہے، زبان میں چیخ ہے لیکن تکبیر نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، ان کے مساجد قبرستان نما ہے، بستیوں میں تھیٹر ہے، بستیوں میں بینک ہیں، بستیوں میں ہر قسم کے عیاشی فحاشی کے سامان ہیں، بستی میں وہ روپ و دبدبہ مسلمانوں کا نہیں۔ جب انہوں نے اسلام کی روحانیت کو چھوڑ دیا، اسلام کے سنس کو انہوں نے چھوڑ دیا، شیرازے کو انہوں نے بکھیر دیا، تو کہاں سے کامیابی ہوگی میرے دوست؟ یہود نہیں مارے گے تو کون ماریں گے انہیں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، پردے کی پابندی نہیں، کلبز ہیں، بے حیائی ہے۔ یہ ایک جماعت لڑ رہی ہے حماس کے نام سے، لیکن وہ جماعت کس حد تک دین کی پابندی ہے؟ دین کے لیے کیا کام چل رہا ہے؟ بہت کم کام چل رہا ہے میرے دوستوں، لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ کے خاموش نہیں بیٹھیں گے کہ ان کی غلطی ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ان کی غلطی ہے، لیکن اس سے بڑی غلطی اسرائیل کی ہے، ان کی غلطی ہے، لیکن ان کے ساتھ عرب خاموش رہ کے ان کے ساتھ بدترین سلوک کر رہے ہیں، انہیں ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور اسرائیل کا انڈائریکٹلی ساتھ دے رہے ہیں، خاموش رہ کے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہیں کچھ کہنا تھا، آواز نکالنا تھا تاکہ اسرائیل ڈر جائے۔ جمع ہو رہے ہیں سمٹ کے نام سے، لیکن کچھ بھی فیصلے نہیں۔ مار کھانے کے بعد، زخم آنے کے بعد، ہاسپٹل میں جمع ہونے کے بعد ہاسپٹل کے لیے دوائی خرچ بھیج رہے ہیں، دوائی خرچ بھیج رہے ہیں، اس سے پہلے لڑائی روکنے کی کوئی کوشش نہیں۔ ایک مسلمان مرنے کے بعد کفن و تکفین کی ذمہ داری لے رہے ہیں، لیکن مسلمان مرا کیوں تم لوگ خاموش ہو؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، تعلیمات کو بیکار کرنا، روکر دانی۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں مسلمانوں پر ضرب پڑتی جا رہی ہے، اور مسلمان یہ امت
کاش ان مسائل کو سمجھ لیں، کاش یہ لوگ دین کے قریب ہو جائیں، کاش یہ لوگ قرآن کو تھام لیں، قرآن کو سینے سے لگا لیں، سنت نبوی کو سینے سے لگا لیں، تعلیمات عام کریں کتاب و سنت کی، تعلیمات عام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانوں کی۔ اس کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ یہ چیز اگر ہم نہیں کر پائیں گے، یاد رکھ لیجیے جیت نہیں سکتے، یاد رکھ لیجیے کفار کے پاس پستے رہیں گے، اٹھ کر نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ لڑائی سے بہت بڑی عبرت، بہت بڑا لیسن ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ بہت مہنگی پڑتی ہے، اور ضمن میں امیر کی نافرمانی بھی مہنگی پڑتی ہے۔ عبداللہ بن جبیر کہہ رہے تھے، لیکن 40 لوگوں نے جم کر نافرمانی کی تو یہ تمام پریشانیوں کو جھیلنا پڑا، خمیازہ بھگتنا پڑا۔ بہرحال میرے دوستو، ابو سفیان گفتگو کر کے بدر کا وعدہ کر کے اتر کر چلا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ جم جاؤ، لاشوں کو جمع کرو، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب سے کہا کہ علی جا کر دیکھو کہ مشرکین اگر یہ لوگ گھوڑے پر سوار ہیں، یہ سیدھے مدینے کی طرف رخ کریں گے، اگر مدینے کی طرف رخ ہو جائے تو ہم کو اس سے پہلے ادھر پہنچنا ہے، ان کو روکنا ہے، بستی برباد کر دیں گے۔ ورنہ اگر یہ لوگ اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں تو یاد رکھ لو کہ یہ لوگ مکہ جا رہے ہیں، مدینے کی طرف رخ نہیں ہے۔ اونٹ پر سوار ہو کے گھوڑوں کو بے سوار چھوڑ دیا، معنی یہ ہے کہ مکہ جا رہے ہیں۔ اگر گھوڑوں پہ بیٹھ کے اونٹوں کو بے سوار چھوڑ دیا، معنی یہ ہے کہ مدینہ جا رہے ہیں، کیونکہ اونٹ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب سفر لمبا ہو، گھوڑے اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی بستی میں ہلہ بولنا ہو، کسی بستی میں گھس جانا ہو، مداہمت کرنا ہو۔ تو علی بن ابی طالب ان کے پیچھے گئے، آ کر خبر دی کہ اللہ کے رسول یہ لوگ اونٹ پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا اونٹ پر سوار ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ لوگ کافی کمزور پڑ گئے تھے، ان کے طاقت توڑ دیے گئے تھے، ان کی توانائیاں چلی گئی تھی، اس لیے اونٹ پر سوار ہوئے۔ اگر یہ لوگ لڑائی جیتتے، اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو ضرور گھوڑے بیٹھتے مدینے میں گھس جاتے، لیکن مسلمانوں نے جو کاری ضرب لگائی، جو نقصان پہنچایا، ان کی جو داد شجاعت دیکھی، ان کی لڑائی دیکھی، تو وہ لوگ ڈر گئے اصل میں، اور چاہتے تھے کہ لڑائی ختم کر دیں۔ اس لیے مشرکین واپس ہو کے چلے گئے، اور علی بن ابی طالب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دیے، لڑائی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آ گئے، اب مسلمانوں کو جمع کر رہے ہیں، اب مسلمانوں کو جمع کر رہے ہیں۔ یہ واقعات بڑے دلدوز واقعات ہیں میرے دوست، بڑے ہی غم میں ڈالنے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بلا کر کہا جا کر سعد بن ربیع کو دیکھو، جا کر سعد بن ربیع کو دیکھو، ان کی حالت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخری سانس لے رہے ہیں، اگر کوئی انہیں اس حالت میں پائے تو کہہ دینا رسول اللہ سلام سنا رہے ہیں، اللہ کے رسول سلام سنا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول دلاسا دے رہے ہیں، میری طرف سے یہ باتیں پہنچا دینا۔ جابر بن عبداللہ دوڑے، لاشوں میں سعد بن ربیع کو تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک سعد بن ربیع بالکل اسی حالت میں پائے گئے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس کے بعد جابر آگے گئے، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچایا، کہا اے سعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام بھیج رہے ہیں، آپ کو تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد تمہارے لیے جنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حالات دریافت کر رہے ہیں۔ تو سعد بن ربیع نے کہا اے میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا جواب سنا دینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ میں بڑے چین و سکون سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ میں جنت کے مناظر دیکھ رہا ہوں، جنت کے دل فریب مناظر دیکھ رہا ہوں، وہ زرخیز مناظر دیکھ رہا ہوں، وہ ندیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، اب میں ادھر جانا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام سنا دیں، اب مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سعد بن ربیع یہ کہتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد انصاری صحابہ کو یہ پیغام سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ انصار، تمہارے چہروں میں صرف ایک آنکھ باقی رہ جائے، ایک آنکھ باقی رہ جائے، اور تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی، یاد رکھ لینا تم لوگ بدترین لوگ ہو، تم لوگ نااہل ہو۔ سعد بن ربیع کیونکہ انصاری تھے، تو جابر بن عبداللہ کے ذریعے سے انصار پہ خبر سنا رہے کہ مرتے دم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑتے رہو، تم لوگ پورے مر جاؤ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے مت دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہونے مت دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت یہ ہم نے ذمہ داری لی ہے، اس پر ہم نے عہد کیا ہے۔ اے انصار، اس عہد کو یاد رکھو۔ سعد بن ربیع یہ باتیں کر رہے تھے اور جنت کے مناظر سنا رہے تھے، اتنے میں ان کی روح قفس ہو گئی، قفس انصری سے پرواز کر گئی، وہ وفات پا جاتے ہیں میرے دوستو۔ بہترین مناظر۔ واپس آ کے جابر بن عبداللہ تفصیل سناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو زارو قطار نکلنے لگا میرے دوستو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، جا کر
مشرکین میں لاش تلاش کرو، جاؤ مسلمانوں کے لاش جمع کرو انہیں۔ تو با صحابہ گئے، آگے بڑھ کر دیکھ رہے ہیں اسیرم کی لاش ہے۔ کس کی؟ اسیرم کی لاش ہے، مسلمانوں کے درمیان پڑے ہوئے ہیں، آخری سانس لے رہے ہیں۔ تو با صحابہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر بولے اے اسیرم، تو کافر تھا، تو کیسے مسلمانوں کے نرغے میں آ گیا؟ تو کیسے ادھر آ کے توپ رہا ہے؟ تو اسیرم نے کہا اے مسلمانوں جان لو، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہے، میں مومن ہوں، میں مومن ہو کے وفات پا رہا ہوں۔ یہ کہتے رہے اسیرم وفات پا گئے، یہ کہتے رہے اسیرم وفات پا گئے۔ صحابہ دوڑ کر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول اسیرم کے ساتھ یہ ہوا۔ اسیرم آخری سانس میں انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر میں ایمان لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسیرم جنتیوں میں سے ہے، اسیرم جنتیوں میں سے ہے، وہ میرے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا تھا، اور میں نے اسے میدان میں جانے کا حکم دیا، میرے حکم کے بعد وہ میدان میں کود پڑا، لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اسیرم مسلمان ہے، اسیرم جنتیوں میں سے۔ انس بن مالک کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسیرم کا ذکر آئے تو ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ اسیرم وہ فرد ہے جس نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھی، ایک رکوع بھی نہیں کیا، کسی بھی قسم کی عبادت نہیں کیے، لیکن جنت میں چلے گئے، جنت میں ان کا داخلہ ہو گیا، کسی بھی قسم کی عبادت نہیں کی، آخری لمحے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد اس وقت جس چیز کی ضرورت تھی اسے کیے، اس وقت جانوں کی ضرورت تھی، سر بکف ہو کر لڑے، اللہ کے لیے گردنوں کو تش دے، اس چیز کی ضرورت تھی، اور اسیرم نے اسے کیا اور جنت بڑی آسانی سے حاصل کر دی۔ اور اس لڑائی میں ایک صاحب تھے جن کا نام قزمان، یہ منافقین سے تھے، لڑائی میں آئے، عصبیت کے لیے لڑے، قوم کے لیے لڑے، مسلمانوں کے ساتھ تھے، لڑائی لڑے، لیکن لڑائی اللہ کے لیے نہیں، لڑائی انہوں نے لڑی اپنی قوم کے لیے، اپنی عصبیت کے لیے، اپنی قوم کی بڑائی ثابت کرنے کے لیے قزمان نے لڑائی لڑی، اور کئی کفار کو انہوں نے مارا، کئی لوگوں کو قتل کیے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر خبر دیتے ہیں کہ قزمان بھی مرا ہوا نظر آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قزمان منافق تھا اور اس نے خودکشی کی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جب لڑتے رہے تو ان کے جسم میں ایسا وار آیا جسے وہ برداشت نہیں کر پائے، یعنی ایسا منافق تھا قزمان، لڑتے ہوئے جسم میں زخم آیا جسے وہ برداشت نہیں کر پایا، آگے بڑھا، تلوار کو اس نے الٹا کیا، اپنے پیٹ میں رکھا اور جسم کو تلوار میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کو مر گیا، خودکشی کی۔ لیکن اس نے خوبی ایک تھی اس کے اندر، یہ مسلمانوں کے لیے لڑا، اللہ کے لیے نہیں لڑا، عصبیت کے لیے لڑا، لیکن کفار کو اس کے ذریعے سے بہت بڑا نقصان ہوا میرے دوستو۔ اس کے بعد ایک یہودی تھا جس کا نام مخیرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مخیرق بہترین یہودی، یہ مخیرق اپنے بستی میں تھا، خبر ملی کہ مسلمان لڑ رہے ہیں، تو یہ اچانک اٹھ کر یہود کے سرداروں سے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ساتھ ہو کر لڑیں گے، لیکن ہم نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، ہم کو چاہیے کہ اب جا کے لڑیں۔ تو بعض یہود نے کہا آج ہفتے کا دن ہے، لڑنا جائز نہیں۔ مخیرق نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس سب وقت کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ ڈھونگ جاتے ہو۔ یہ کہہ کے تلوار اٹھایا، سیدھے میدان میں کود پڑا، مسلمانوں کی طرف سے لڑائی لڑی، یہاں تک کہ قتل کر دیا گیا۔ خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مخیرق بہترین یہودی ہے، بس اتنا ہی کہا گیا، جنت اور دوسری چیزوں کی گارنٹی نہیں دی گئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کے فضائل سنائیں، لاشیں جوڑی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کے فضائل سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، جو بھی مسلمان مار دیے گئے ہیں، ان کے جسم میں جو خون آ رہا ہے انہیں ایسے ہی چھوڑ دو، انہیں صرف کپڑا لپیٹ کے دفن کر دیا جائے، اور یاد رکھ لو ان کے جسم سے جو خون نکل رہا ہے اس کا رنگ خون کا رنگ ہے، لیکن یاد رکھ لو اس کا خوشبو قیامت کے دن اس کی خوشبو مشک اور عنبر سے زیادہ بہترین ہوگی، خوشبو نکل آئے گی، اور قیامت کے دن شہید آئے گا جسم سے خون بہ رہا ہوگا، خون پھوٹ پھوٹ کر بہ رہا ہوگا، ایسی حالت میں اٹھا کھڑا کیا جائے گا اور اسی حالت میں اللہ کے پاس آئے گا اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ خون میں بدبو آتی ہے نا میرے دوستو، لیکن شہید کے لیے خوبی ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی، اور تمام کے تمام لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ شہید ہے، جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے فضائل سنائے، کہے کہ شہید اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے لیے قبر کا عذاب نہیں ہے، قبر کے عذاب سے چھٹکارا ہے، شہید کے لیے سکرات الموت نہیں ہے، سکرات الموت بڑی بھیانک چیز ہے، ہر آدمی نزاع کی حالت میں آتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے کہ احد کا پہاڑ سینے میں رکھ دیا گیا ہے،
اور سانس سوئنگ کے جو سوراخ ہے اس سے نکل رہا ہے، ویسی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن شہید کے لیے موت کی اذیت نہیں ہے، سکرات الموت نہیں ہے، نزاع کی حالت نہیں آتی ہے۔ اور شہید کے لیے جنت میں پرندے ہوں گے، پرندوں کے پیٹ میں بیٹھ کر یہ لوگ سیر کریں گے۔ شہید کا خون زمین میں گرنے سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، شہید کے تمام گناہ معاف ہیں، قبر کے دبوچنے سے بچ جاتا ہے، عالم مرزق میں جاتا ہے تو سیدھے جنت کو دیکھتا ہے، جنت سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہے، بڑے چین و سکون سے ہوتا ہے۔ شہید کے بڑے مرتبے ہیں میرے دوست۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے احکامات سنائے، بولے کہ شہداء کو کفن میں لپٹو، نہنا مت، اور دو دو تین تین شہیدوں کو ملا کے ایک قبر میں دفن کرو۔ اس وقت مسلمانوں کی شہداء کی تعداد 70 کی تھی میرے دوستوں، اور دو دو صحابہ، تین تین صحابہ کو جوڑ کر قبروں میں دفن کیا جاتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کرتے پوچھتے کہ ان میں سے کون حافظ القرآن ہے، ان میں سے کون زیادہ قرآن یاد کیے ہیں، بتایا جاتا کہ فلاں زیادہ قرآن جانتے ہیں، تو انہیں پہلے رکھتے اور اس کے بعد دوسرے صحابی کو رکھتے۔ اس طریقے سے دو دو تین تین صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھی۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پڑھی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تین تین مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں ہجری میں آئے اور اس کے بعد آ کر پھر ان لوگوں پر جنازے کی نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر احد کے شہداء کی اہمیت بہت بڑی تھی۔ اور اس کے بعد صحابہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دے رہے ہیں کہ ایک صحابی ہیں جن کے آس پاس پانی ٹپک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ حنظلہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ملائکہ انہیں غسل دے رہے ہیں، انہیں غسل ملائکہ دے رہے ہیں، جاؤ ان کی بیوی کے پاس پوچھو کہ معاملہ کیا ہے۔ جا کر بیوی سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جنابت کے حالت میں تھی، ندا لگانے والے نے ندا لگائی تو فوراً تلوار سون کے میدان میں اتر گئے، نہانے کا بھی وقت نہیں تھا ان کے پاس، تو ایسی حالت میں لڑے اور وفات پا گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حنظلہ کو ملائکہ نہلا رہے ہیں، یہ جو پانی تم دیکھ رہے ہو یہ ملائکہ کے نہلانے کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو حمزہ بن عبد المطلب جنہیں قتل کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیا گیا، چونکہ ان کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کے کلیجے کو نکال کر چبوا دیا گیا تھا، ان کی ناک کاٹ دی گئی، ان کے کان کاٹ دیے گئے، ان کے جسم کے ہر حصے میں کاٹ کر ان کی نشان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی میرے دوست۔ جب حمزہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ کا نام لے رہے ہیں اور اس کے بعد روتے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین آدمی تھے، یہ بہترین آدمی تھے، جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور اس کے بعد صحابہ کو دیکھتے اور پھر حمزہ کو دیکھتے روتے جا رہے ہیں۔ ابن مسعود کے قول کے مطابق بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، چونکہ سزا تھے۔ اور حمزہ جیسی شخصیت کا فوت ہو جانا، حمزہ جیسی شخصیت کا مسلمانوں کے لشکر میں نہ ہونا آگے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور حمزہ رضی اللہ عنہ جب بھی لڑائی میں ہوتے تباہی مچاتے میرے دوست، اور احد کے لڑائی میں انہوں نے 30 سے زیادہ لوگوں کے گردنوں کو مارا، موت کے گھاٹ اتارے، ایسی لڑائی لڑے اگر حمزہ آخری تک زندہ ہوتے تو ہو سکتا تھا مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جیت دے دیتا، وہ ایسی لڑائی لڑے، لیکن بیچ میں وفات پا گئے تھے۔ آپ نے ان واقعات کو سن لیا۔ جب حمزہ کا مسئلہ کیا گیا تھا، ان کی بہن صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، زبیر بن عوام کی والدہ تھی، وہ دوڑ کر آئی، دوڑ کر صفوں میں داخل ہوئی، چاہتی تھی کہ حمزہ کو دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیہ کو دیکھا، صحابہ سے حکم کیا کہ انہیں روک دو، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ ہرگز دیکھ نہیں سکتی، انہیں روک دو۔ صحابہ گئے، صفیہ کو روک دیے۔ صفیہ نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں حمزہ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کا حکم دیا ہے، ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجئے، میں میرے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں میرے لخت جگر کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں جانتی ہوں کہ ان کا مسئلہ ہوا ہے، میں جانتی ہوں کہ ان کی نشانی کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، لیکن آپ مجھے دیکھنے کی اجازت دیجئے۔ جب وہ پیدر پہ پوچھتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو اجازت دے دی۔ وہ گئی، جا کر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اس کے بعد ان کے حق میں دعا دی، مغفرت چاہی۔ اور مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کا تو کیا کہنا، جب ہم نے ان کی لاش دیکھی تو 70 سے زیادہ وار تھے ان کے جسم میں، 70 سے زیادہ وار، اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر وار نہیں ہوا ہو، جسم کے ہر حصے سے خون نکل رہا، چہرے سے معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ مصعب ہے، اور مصعب کا بھی مسئلہ کیا گیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر کی
کی حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں ڈوب گئے اور روتے رہے، اور اس کے بعد کہے کہ مصعب کو تدفین کرو، اور صحابہ گئے، کپڑا لائے، کپڑا اتنا چھوٹا تھا میرے دوستوں، اگر سر کو ڈھانکا جاتا پیر کھلے ہو جاتے، پیر کو ڈھانکا جاتا سر کھلا ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سر کو ڈھانک دو، پیر کے پاس ازغر کے گھاس رکھ دو، اسی طریقے سے سر کو ڈھانکا گیا، پیر کے پاس ازغر کے گھاس کو رکھا گیا۔ اس کے بعد حمزہ کا مسئلہ آیا، تدفین کا تلاش کر رہے ہیں، تدفین کے لیے، دفن کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، یہاں تک کہ ایک صحابی نے کالا کپڑا دیا، اس کپڑے کو لائے، حمزہ کے سر کو ڈھانکا گیا، وہی معاملہ ہوا جو مصعب بن عمیر کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم دیا، سر کو ڈھانک دو، پیروں کو ازغر کے گھاس سے چھپا دو۔ اس طریقے سے میرے دوستو حمزہ کو دفن کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر حمزہ کو یاد کرتے رہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے مدینے میں داخل ہوئے تو رو رہے ہیں، جب ان کو معلوم ہوا کہ بعض لوگ نوحہ خالی کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان کے جو افراد گزر گئے تھے اس لیے وہ پاری ڈال رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے لیے نوحہ کرنے والے ہیں، میرے حمزہ کے لیے کوئی نہیں، میرے حمزہ کے لیے رونے والے نہیں۔ یہ اس وقت کا حکم تھا جب نوحہ کی ممانعت نازل نہیں ہوتی، اس سے پہلے کا حکم تھا میرے دوست۔ اس کے بعد فوراً اللہ نے حکم نازل کیا، یہ کہا گیا کہ جاہلیت کا رسم ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ اس کے بعد نوحہ ہمیشہ کے لیے میرے دوستو حرام ہو گیا۔ میرے دوستو اس لڑائی میں ایسے واقعات پیش آئے، محبت کے ایسے مظاہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے واقعات کہ اللہ اکبر کیا کہنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاش کو جوڑ رہے تھے، جوڑنے کے بعد دفن کرنے کے بعد مدینے کی راہ لیے تو بعض صحابیہ دوڑ کر آ رہی ہے۔ ایک صحابیہ جن کا نام حمنا بنت جحش، وہ دوڑ کر آ رہی تھی، راستے میں ان سے کہا گیا کہ عبداللہ بن جحش آپ کے بھائی قتل کر دیے گئے، روئی۔ اس کے بعد کہا گیا آپ کے ماموں حمزہ انہیں بھی قتل کر دیا گیا، رو رہی تھی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کے شوہر مصعب بن عمیر کو بھی قتل کر دیا گیا، تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کی زندگی میں شوہر کی بہت بڑی اہمیت ہے، عورت کی زندگی میں شوہر کی بہت بڑی اہمیت ہے، شوہر کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اور اس کے بعد وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی، دلاسا دلایا، آگے بڑھے تو ایک ایسی عورت آئی، بنو دینار کی تھی، دوڑ کر آئی، صفوں کو چیرتی ہوئی آئی، صحابہ نے روک کر کہا کہ تیرے 3 بیٹے مار دیے گئے، تیرے 3 بیٹے اب جنت میں ہیں، شہادت انہوں نے نوش کر لیا، تو بے فکر رہ، وہ جنت میں ہوں گے، تو فکر مت اٹھا، تو صبر کر۔ صحابہ تلقین دے رہے تھے، وہ بڑھیا رو رہی تھی، تلقین دے رہے ہیں۔ تلقین دینے کے بعد اس بڑھیا نے کہا، ایسی بات کہی ساری دنیا ایک طرف، ایک بات ایک طرف۔ بڑھیا نے کہا میں میرے بچوں کے لیے کہاں رو رہی ہوں، میں میرے بچوں کے لیے نہیں رو رہی ہوں، میں رسول اللہ کے لیے رو رہی ہوں، مجھے رسول اللہ دکھائیے، میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے ہٹائے کے بولے دیکھو یہ رسول اللہ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ کو دیکھتے ہی کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے رسول اللہ تمام قسم کی پریشانیاں، تمام قسم کے تکالیف، تمام قسم کی اذیتیں، مصیبتیں ایک طرف ہے، اگر آپ محفوظ ہیں تو بس کافی ہے، اگر آپ محفوظ ہیں سب چیز کافی ہے۔ یہ بڑھیا دیکھیے، بڑھیا ہے یا پھر ایمان کا پہاڑ ہے نہیں معلوم میرے دوست۔ اللہ کے رسول کی ایسی محبت کہہ رہی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی ہے، یہ کافی ہے، بچوں کو بھول گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ محفوظ ہے، آپ سالم ہیں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے لیے دعائیں دی اور بولے کہ ہٹا دو بڑھیا کو، گھر پہنچا دو، بہت زیادہ رو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، مدینے کی طرف جا رہے ہیں، اور سعد بن معاذ کی والدہ دوڑ کر آئی، سعد بن معاذ کی والدہ دوڑ کر آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر، صحابہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عمر بن معاذ جو سعد بن معاذ قتل کر دیے گئے، ان کے تعلق سے تعزیت سناتے ہیں۔ سعد بن معاذ کے والدہ سے کہتے ہیں کہ آپ صبر کریں، آپ کو صبر کی تلقین دی گئی ہے۔ تو سعد بن معاذ کی والدہ کہتی ہیں کہ نہیں میں میرے بیٹے کے لیے کہاں رو رہی ہوں، میں تو رسول اللہ کے لیے رو رہی ہوں۔ کیا رسول اللہ محفوظ ہے؟ کیا اللہ کے رسول محفوظ ہے؟ وہ سلامتی سے ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہٹو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ انہیں۔ آگے بڑھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے ساتھ روتی ہے، کہتی ہے کہ تم سلامت ہو تو ساری جہاں سلامت، تمہاری سلامتی کافی ہے۔ ایسے 1000 بچے قربان ہیں، ایسے 1000 لوگ قربان ہیں تیرے چہرے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ لڑائی ختم ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو گئے، مدینے میں داخل ہوئے، اپنے گھر میں جا رہے ہیں، تھک کر چور ہیں،
تھک کر چور ہے، صحابہ پورے تھک کر چور ہیں، لیکن یہ حکم ہوا کہ کوئی گھر نہیں جائے گا بلکہ سب گھروں کے پاس رہیں گے، بستی کی حفاظت کریں گے۔ عین ممکن ہے کہ دوسرے قبائل والے یہ جان کر تم پر ٹوٹنا پڑے، ممکن ہے لڑائی کے بعد آ رہے ہیں بنو غطفان کے لوگ اگر آ جائیں تو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی تلوار نہیں رکھے گا، سب مدینے کی حفاظت کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر میں داخل ہوئے، تھک کر چور تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تلوار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج یہ بہت کام آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج یہ بہت کام آیا ہے، اسے دھو دو، اس میں خون ہے۔ فاطمہ نے تلوار لی اور وہ دھونا شروع کی، اتنے میں علی بن ابی طالب داخل ہو گئے، ان کے شوہر، انہوں نے کہا کہ آج یہ تلوار بہت کام آئی ہے، اے فاطمہ اس تلوار کو لے لو اور دھو دو، آج میں نے بے لاگ ہو کر لڑی، میں نے شیروں کی طرح لڑی ہے، میں پھپڑتا ہوا صفوں کو چیرتا رہا، کئی مشرک کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، آج میں نے بے لاگ لڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی بن ابی طالب کے منہ سے بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی تو فقط نہیں تھا، ابو دجانہ بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دجانہ کو نہیں بولے، ایسا انجام، ایسا کارنامہ کہ ابو دجانہ کو یاد کرتے جا رہے ہیں، یاد کرتے جا رہے ہیں، ایسے موقع میں کہہ رہا ہے علی تو فقط نہیں تھا، ابو دجانہ بھی تھا۔ ایک دوسرے صحابی کا نام لے کہہ رہے ہیں کہ سہل بن حنیف بھی تھا، سہل بن حنیف بھی تھا۔ سہل بن حنیف کے تفاصیل نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی شیروں کی طرح لڑا ہوگا، تفصیل نہیں ملتی میرے دوست۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو دجانہ بھی لڑائی لڑی ہے اور سہل بن حنیف نے بھی لڑائی لڑی ہے۔ اس طریقے سے میرے دوست لڑائی ختم ہوئی۔ یہ لڑائی جو شروع میں مسلمانوں کے لیے جیت تھی، آخری میں لڑائی نہ شکست نہ جیت کے درمیان آ کر ختم ہوئی۔ مسلمانوں میں سے 70 لوگ قتل کر دیے گئے اور بہت بڑی تعداد انصار کی تھی، صرف 4 مہاجر قتل ہوئے، بقیہ سب انصار تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انصار اپنے وعدوں کو کیسے ادا کیے، ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کتنی تھی، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد مشرکین میں صرف 20 پر 2 لوگ وفات پائے، 20 پر 2 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، 22 لوگ مارے گئے، بقیہ سب بچ کر واپس چلے گئے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ حساب کتاب لگا کر دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہوا، لیکن یہ نقصان مسلمانوں کے لیے سبق تھا، ایسا سبق کہ دوبارہ غلطی نہ کریں، دوبارہ نافرمانی کے سوچے بھی نہ، نافرمانی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، حکم ہو جائے تو اور جائیں، حکم ہو جائے تو اور جائیں، اپنی بات کو آگے نہ لائیں، رائے کو زبردستی ٹھونپے نہ۔ یہ مسلمانوں کی لیسنس سے اور مسلمانوں نے اسے سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد لڑائی کے میدان میں جب بھی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو کبھی سوچا نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جیت پر جیت دیتی، اللہ نے جیت پر جیت دی، جیت پر جیت لیتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ حنین کی لڑائی آئی۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیل ہم کل کی مجلس میں دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔